چوتھا جو ہے سب سے خوبصورت نظام، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا آپ مسلمان ہیں یا میں اسلام پڑھا رہی ہوں، دیکھیں اسلام آپ کو ملکیت کا حق بھی دیتا ہے جو فاشزم میں نہیں ہے. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ سارا کچھ گورنمنٹ کے کھاتے میں، اسلام آپ کو پورا پورا حق دیتا ہے، لیکن دو کنڈیشن کے ساتھ. لوگوں کو یہ ہے کہ وہ جتنا مرضی کمائے لیکن کسی کا حق نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے. اسلامی تعلیمات کے اندر رہ کے آپ ملکیت کا حق ہے، زراعت کا حق ہے، جس بھی پیشے سے آپ نے وابستہ ہونا ہے. اور دوسری طرف گورنمنٹ کو بھی یہ کہا گیا کہ سپرویژن ضرور رکھیں، لیکن آپ اس میں دخل اندازی تب کریں گے جب کوئی بہت حد سے تجاوز کرے. یعنی کہ اگر فرض کریں اسلامی نظام حکومت میں شراب کی فیکٹری نہیں لگانے کی اجازت اور میں لگائی ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کا حق ہوگا کہ نہیں. لیکن اگر میں نے کسی وہ اینٹوں کی کا بھٹا بنایا ہے یا نہیں تو کوئی بات نہیں، میرا جائز کام ہے، تو میں جتنا مرضی کروں گورنمنٹ اجازت دے گی. یعنی کہ تینوں پہلے جو تھے سرمایہ دارانہ نظام تھا، چاہے وہ فاشزم تھا، اشتراکیت تھا، اسلام ان تینوں کے اچھے پوائنٹس کو صرف لے کے تو ایک نیا اسلام اپنا سرمایہ دارانہ نظام پیش کرتا ہے کہ آپ لوگ چاہے وہ مزدور ہے چاہے مالک ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ حق ہے. گورنمنٹ کو بھی کنٹرول میں رہ کے اپنے خدمات انجام دینی ہے، صرف سپرویژن کرنی ہے، اور جہاں پہ لوگ ہیں تو ان کو بھی یہ ایک لمٹ میں حق ہے کہ وہ سب کچھ بھی کریں، فائدہ نفع ہر طرح سے اٹھائیں، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہیں. تو یہ اسلام کا سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے. اب وہی ہے، مالک کو زمین کے حق حاصل ہے. اسلام ایک مالک کو زمین کی اپنی ملکیت کے حق دیتا ہے، خرید و فروخت کا. اب ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں. اسلام آپ کو آپ سیل اور پرچیز، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ جب مرضی سیل کر سکتے ہیں، جب مرضی خرید سکتے ہیں اگر زمین. دوسرا ہے کیا ہے، وصیت اور وقف. اگر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اگر وصیت کرنا چاہوں، میری زمین ہے تو میرے مرنے کے بعد یہ زمین 1/3 حصے کی اجازت ہے نا وراثت میں وصیت کی، تو چاہے میں وہ کسی ادارے کے نام وقف کر دوں زمین کہ بھائی اس کے اوپر میرے مرنے کے بعد مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کوئی ادارہ بنا دینا، ہسپتال بنا دینا، اور چاہے میں وہ وصیت کر دوں اور چاہے میں وقف کر دوں کہ فلاں ادارہ ہے نا اس کے نام کر دیجیے، تو یہ بھی حق اسلام دیتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا آپ کے ہے. آپ زمین میں آم لگاؤ، پھول لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، سبزی ہے، جیسے مرضی آپ کھیت میں جو مرضی لگاؤ. اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ سبزی اگانے کا زیادہ ثواب ہے، فلاں کا کم ہے. آپ کو پوری مکمل آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنی زمین سے جیسا مرضی فائدہ اٹھائیں، چاہے اس کے اوپر گھر بنائے، بنگلہ بنائے، کھیت اگائے، یہ زمین کا حق دیتا ہے. اب زمین کی جب اقسام کیا ہے، ایک کچھ ایسے زمینیں ہوتی ہیں جن کے مالک اگر زمین کے مالک ہیں جو اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کو پورا پورا اسی طرح حقوق حاصل ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ وہ خرید فروخت جو مرضی کریں وہ تمام ان کے اسی میں شامل آ جائیں گے، ان کا مال محفوظ رہے گا. اچھا، ایک وہ لوگ ہیں جو صلح کر لیں، شرائط پہ کرتے ہیں، وہ غیر یعنی کہ مسلم ہیں، آپ کے علاقے میں ان کی زمینیں ہیں تو شرائط کر لی جاتی ہیں کہ وہ اتنا ٹیکس ادا کریں گے یا یہ لگائیں گے. وہ پھر آپس میں گورنمنٹ کی اور ان لوگوں کی جو صلح کی جاتی ہے، اہل صلح کی، تو وہاں پہ شرائط ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ قوم سے تمہاری صلح ہو اور پھر وہ تمہارے سامنے آ کر اپنے بال بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنے مال دینے پر تیار ہو جائے تو تم ان سے صلح کر لو. تو ایسی صورت میں جس چیز پر ان سے صلح ہوئی ہے اس سے زائد ان سے کچھ نہ لینا، وہ تمہارے لیے جائز نہیں. یعنی کہ اگر آپ ان کو ذمہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آپ کے اس میں کسٹڈی میں آ جائے اور وہ کہے کہ آپ ہمیں قتل نہ کرو، اس کے بدلے ہم آپ کو زمین دے دیتے ہیں، اپنی ہماری زمینیں آپ لے لیں لیکن ہمارے بچوں کو یا ہماری جان کو کچھ نہ کریں، تو اگر آپ اس معاہدے کو مان لیتے ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا معاہدہ جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ ان سے کچھ نہ لینا کہ معاہدہ کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ میری اور ان کی اس زمین کی بات ہوئی ہے لیکن ان کے پاس اور بھی زمین ہے، تو وہاں پہ اسلام کے معاشرے میں کسی بھی حکمران یا مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ وصول کرے. بات صرف وہی اتنی جتنی آپ نے ان سے صلح جس کے اوپر ہوئی ہے. اور اہل جزیہ کی زمین کہ جو آپ کے اسلامی سلطنت میں جو غیر مسلمین ہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی زمین کے بدلے میں کچھ ٹیکس ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کو، تو اس کو جزیہ کہتے ہیں. لاوارث اور وہ ایسی زمین گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے لے گی اور اس کے بعد اس کو دے گی جو لوگ اس کے اوپر جو حقدار ہوتے ہیں، جو خود سے زمین جن کے پاس نہیں ہوتی اور وہ اگانا چاہتے ہیں، مزدوری اور زمین ایسے لوگوں کو زمین پھر گورنمنٹ ان کے نام کر دیتی ہے. عطیہ زمین اور نظام یہ وہی بات میں نے کی کیا وہ وقف کرتے ہیں، پہلے دونوں نظاموں میں نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مختلف صحابہ کرام کو زمین کی کاشت اور جانوروں کی چراگاہ کے لیے ٹکڑے دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، کہ گورنمنٹ کو یہ ہلاؤ ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ
کہ کوئی مزدور ہے یا کوئی مل لگوانا چاہتا ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کا فلاں زمین فلاں منسٹر نے زمین اپنے نام کرائی فیکٹری لگانے کے لیے، تو غریب آدمی دیکھو تو کبھی بھی نہیں میں نے پاکستان میں دیکھا کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مل گیا ہو کسی کسان کو یا نہیں، لیکن ہمارے ماشاء اللہ منسٹر حضرات کو بڑے آرام سے فیکٹری لگانے کے لیے جگہ گورنمنٹ الاٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ چلیں اگر اچھی مثال دی جائے تو شوکت خانم کی زمین گورنمنٹ نے وقف کی تھی، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ گورنمنٹ کی عطیہ کردہ زمین ہے، تو کہ اس کے اوپر ہاسپٹل بنا رہا تھا، ایک نیک کام تھا، تو یہ اس طرح گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو دے دے ایسی زمین جو بھی کار ہو اور کوئی اس کے اوپر نیک کام کرنا چاہتا ہو۔ عطیہ زمین کے اصول ہیں، اس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ جو آپ بخشی جانے والی اراضی ہے وہ لاوارث ہے یا کہ حکومت اس کو الاٹ کر سکتی ہے، وہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں، ایسا نہیں کہ گورنمنٹ میری ذاتی ہے اور وہ میں بھی زندہ ہوں یا میں اس کو کروں نہ کروں مجھے تو حق حاصل ہے نا، میں جیسی مرضی اپنی زمین کو چھوڑوں، میں اگاؤں یا میں بیچوں یا میں اس کے اوپر گھر بناؤں، تو ایسا نہیں کہ گورنمنٹ آ کے تو میری زمین کہے گی جی یہ تم اس کے اندر رہتی تو ہونی، تم نے گھر بنایا ہوا ہے یا تمہارے پاس 2 گھر ہیں، تم نے کیا کرنا ہے وہ اٹھا کے کسی ایسے انسان کو، ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اس عطیہ کردہ زمین کا کوئی مالک دنیا میں موجود نہیں ہے، تو پھر دیا جائے گا، اور کی شرائط ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو یہ ایسا تو نہیں کہ میں زمین لے کے تو میرے پاس آلریڈی ہے، میں مسکین بن کے یا جھوٹ بول کے گورنمنٹ سے لے لوں اور اس کے بعد میں اس کو بیچ دوں یا پھر میں اس کے اوپر میں بھی کچھ نہ کروں، وہ پہلے ہی بنجر ہے اور میں بھی، تو یہ کچھ شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے، اہل لوگوں کو دی جاتی ہے کہ یہی بات ہے کہ پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی میں اسے کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں، یہاں تک کسی کا سوال کریں آدھا پاک جو ہے وہ مکمل الحمدللہ ہو گیا جو زراعت سے متعلق تھا۔ اب مزارت تو اس کی شرعی حیثیت ہم نے پڑھنی ہے، یہاں تک آپ کا ایک آدھا یونٹ مکمل ہو گیا۔ کسی کا سوال ہے تو کریں ورنہ اوکے کریں۔ شمائلہ بیٹے آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے پوچھ رہی ہیں یا کسی سے باتیں کری ہیں، یقین مانے مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی کل کی کلاس نہیں ہوئی تو بیٹے وہ میرا تو کسونی کلاس تو ہوئی تھی نا، 3:15 سے 5:15 تک میں یہیں پہ ہی تھی۔ بیٹے جو کلاس نہیں لیتا یہ سراسر اس کا اپنا ہی ذمہ ہے، جن کا اوکے ہے وہ اوکے کر دیں جلدی جلدی، اور 5 منٹ کے بعد ہم نظارت شروع کرتے ہیں۔ اب مزارت ہے چھوٹا سا ہے لیکن آدھا سے زیادہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ مزارت جو ہے اچھا دیکھیں، مزارت یعنی کہ کاشتکاری کرنا۔ اب میں ایک زمین کی مالک ہوں، ٹھیک ہے، تھا نا، تو یہ تو پھر آپ کو ہی جس کو کہتے ہیں نا بھگتنا تو آپ کو ہی پڑے گا بیٹے، نیٹ کا تھا تو آپ کو حل کرنا، یہ اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے نا بیٹے، یونیورسٹی تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو مینول ہوتا تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی اکوموڈیٹ، لیکن ایسی صورتوں میں بیٹے آپ کا اپنا ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ سب کو پتا ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں، شمائلہ کول کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہوگا تو اسٹوڈنٹ کو ہی اس کو کرنا پڑے گا، اس کا رزلٹ بھگتنا پڑے گا، اور اگر میری طرف سے ہوتا ہے تو مجھے یا یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر سب کے ساتھ ہی ہوگا۔ کلاس تو بیٹے سیشن پورے ٹائم پہ ہی شروع الحمدللہ آج تک 3 اللہ کا حکم سے 3 دن ہمارا پورا پورا ہی ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹے یہ اسٹوڈنٹ کو ہی اس کو کے نقصان میں جاتی ہے بات۔ اتنا تو آپ سب کو ہی اندازہ ہے نا کہ اگر آپ لوگ نہیں لیتے کلاس تو اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا، جو نہیں اٹینڈ کرے گا کیونکہ سسٹم کی طرف سے اٹینڈنس ہے۔ تو آپ نے شاید پچھلے سیمسٹر میں دیکھا ہو پیچھے کیلکولیٹ کر کے تو بعد میں دی گئی تھی اٹینڈنس، آپ لوگوں نے بھی شاید اپنی دیکھی ہو کہ کتنے گھنٹے آپ لوگ آن لائن رہے تھے، جتنے ان کو گھنٹوں میں انہوں نے بدل دیا تھا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ہو تو لکھ دیں تاکہ میں آگے چلوں۔ تو مجھے ٹائپنگ ملٹیپل اسٹوڈنٹ ٹائپنگ لکھا آ رہا ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا ویسے ہی آ رہا ہے۔ جان بوجھ کے کریں انجانے میں کریں یہ تو اب آپ کے
کا ہی مسئلہ ہے، اس میں ہم بیٹے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے اس کی طرف آتے ہیں. آپ کو رائے تو کسی نے نہیں دی تھی نا، جان بوجھ کے نہیں کیا. ویسے عجیب جو جواب ہے. اچھا، مزارت کے معنی اگر دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہے بیج ڈالنا. یعنی کہ اگر اس کو اصطلاحاً دیکھیں تو اس سے زرعی زمین کا مالک اپنی زمین کسی دوسرے فرد کو اس زمین کی پیداوار کے ایک متعین نسبت پہ دے. یعنی کہ اگر دیکھیں میں ایک زمین کی مالک ہوں، ٹھیک ہے، کھیت میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر محنت کریں، آپ اس کو اگائیں اور اس پہ فصل کاشت کریں، جو بھی ہے جس طرح ہمارا آپس کا معاہدہ ہو. تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے کہ بھئی اتنی فصل تمہاری، اتنی میری، یا بھی ساری فصل میری، میں اس کے منافع میں سے آپ کو اتنا دوں گا. یا پہلے ہی میں آپ کو کہہ دوں کہ بھئی چاہے اس کے اوپر فصل بہت اچھی ہو، چاہے اس کے اوپر فصل کم ہو، تو آپ اس کو میں آپ کو اتنی ادائیگی کروں گی. یہ معاہدے ہوتے ہیں، اس کو مزارات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مظاہرے کہتے ہیں نا، وہ فلاں کے مظاہرے ہیں، وہ فلاں مظاہرے نے یہ کام کیا. مظاہرے ہوتے ہیں کام کرنے والے، مزارات ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہم ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کریں. یہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے بیٹے، کہ ہم ایک یہ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا کھیت ہے، میں نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، میں اور ہم دونوں میں سے ہماری آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر آپ اگائیں، آپ اس کے اوپر پورا کام وہ محنت کریں، اور اس کے بدلے میں چاہے ہم فصل آدھی کرنے کے اوپر معاہدہ کر لیں، چاہے میں یہ کہوں کہ فصل ساری میری ہے اور آپ کو صرف میں اتنی پیسے دوں گی، اور یہاں پہ میں کہوں فصل چاہے زیادہ ہو، اس کا اتنے پرسنٹ دوں گی، لیکن میں آپ سے کہوں یہ پرسنٹ نہیں دوں گی، میں آپ کو بھائی 1 لاکھ دوں گی، چاہے میری فصل 10 لاکھ کی ہو، چاہے میری 5 لاکھ کی ہو، چاہے اللہ نہ کرے میری فصل ہو ہی نہ. اس کو کہتے ہیں مزارعت کا ایک عمل. ٹھیک ہے، کہ کھیت میں آپس میں ایک زرعی زمین کا مالک ہے، وہ اپنی کسی دوسرے فرد کو زمین کسی پیداوار میں ایک متعین نسبت حصہ دار ہونے کو، متعین کا کہ پہلے ہی تعین کر لیا، چاہے وہ اب تینوں طریقے سے کر سکتے ہو، چاہے آپ کو کہ ٹھیک ہے فصل اگے گی، آدھی تمہاری آدھی میری، یا 70% اس کا میرا، 30% تمہارا، یا میں اس کو یہ کہوں کہ اس کے بدلے میں جو پیسے ہوں گے وہ ہم آدھے کریں گے، چاہے ہم فصل آدھی کریں، چاہے اس سے ملنے والا پیسہ اس کریں ڈیوائڈ، اور چاہے پھر ہم آپس میں پہلے ہی میں طے کر لوں کہ میں تمہیں یہ دے رہی ہوں، یہ تو ہمارا آپس میں ہے. ہاں، حصے داری جس طرح بھی طے کریں. ہو سکتا ہے آپ کی زمین بہت زیادہ ہے اور آپ کو لگے کہ آپ کا حصہ زیادہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے مظاہرے کا حصہ زیادہ بنے، تو یہ آپس میں جو آپ طے کریں گے، جو عرف عام کے لحاظ سے جو عرف ہوتا ہے، جو رواج ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس علاقے کے یا اس ایریا کے، تو آپس میں کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دو الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں. کہتے ہیں کہ اگر بیج مالک کے زمین کا جو مالک ہے وہ مہیا کرے گا تو مزارعت ہوگی، اور اگر کسان خود اپنی مرضی سے بیج ڈالے گا تو یہ مخابرت ہوگی. یعنی کہ اگر میں اس کو بتا دوں کہ بھئی یہاں پہ آم اگانا ہے، میری مرضی ہے، تو میں یہ مزارعت ہوگی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے یہ زمین ہے، تم دیکھ لو تم میں کون سا سوٹ ہے کہ زیادہ فصل ہوگی، یا تمہارا ایکسپرٹ جس میں ہو، تجربہ جس پہ ہے، تو اگر وہ اس کی کاشتکار کی مرضی سے ہوگا تو اس کو مخابرت کہیں گے. اس کو انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے، کہ مخابرت اور جو مزارعت میں کیا فرق ہے، کہ اگر بیج مالک زمین کی طرف سے ہوگا تو یہ مزارعت کہلائے گی، اور اگر یہ بیج خود کسان کی طرف سے ہوگا تو مخابرت کہلائے گی. ایک اور اصطلاح مساقات ہوتی ہے، اور یہ باغات وغیرہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مساقات ساقی پانی سے نکلی ہے، اور مساقات وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ باغ ہوں پانی دینے کے لیے، وہ آگے چل کے پڑھتے ہیں. اچھا، فقہ حنفی والے جو ہیں وہ یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے مراد وہ عقد ہے، یعنی کہ عقد سے مراد آپ کو پتہ ہے گرہ لگانا، معاہدہ کرنا، کہ جو زمین کی پیداوار کے کچھ حصے پر زمین کی زراعت کے لیے کیا جائے، اسے مزارعت کہتے ہیں. اور اگر اس کو دلائل پیش کرنا چاہیے تو آپ کو احادیث کی سے مبارکہ کی میں مل جائے گا کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب فتح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے علاقے کو حکومت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مخصوص کیا، اور باقی آدھے حصے کے 18 حصے کو 1800 حصوں میں تقسیم کر کے 1500 مجاہدین میں تقسیم کر دیا.
اور پھر انہوں نے جس کی پیداوار میں سے آدھی پیداوار مدینہ کی حکومت کو وہ دیں گے اور آدھی پیداوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کیا اور اس سے کیا. تو یعنی کہ آپ کو حدیث مبارکہ میں مزارت کی بہت ساری صورتحالیں مل جائیں گی. اور لیکن کچھ لوگ اس کے برعکس بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناجائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تو یہ تھا کہ اگر تم میں سے جو اس کے پاس زیادہ زمین ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو خود کا کرے اپنے کسی بھائی کو دے دے، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو زمین روک کے رکھے، آپس میں کرنے کا کوئی نہیں تھا. وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں. لیکن زیادہ لوگوں کا یہی ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارت کو ممنوع نہیں فرمایا، یہ بات کچھ اور ہے اور وہ بات کچھ اور زمان میں ہے. تو یہ اس لیے مزارت کو جائز قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد زرعی تحقیقات یہ ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں ریسرچ کر کے، کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک بیج سے دوسرا بیج کر کے تیسری اگر نئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ جائز اور ناجائز کے معاملوں میں، کل ہم زولوجی کی بات کی تو آج بوٹنی کی کریں گے کہ اگر بیجوں کی آپس میں اس طرح سے کراس، جس کو جینیٹک انجینئرنگ میں جو یہ کام سارے ہوتے ہیں، کل بتائیے ایک بچی نے بات، تو وہ یہ زرعی تحقیق اس کو کہتے ہیں. تو وہ جائز ہے کہ کون سا اسپرے کرنا ہے، کون سی کیڑے، یعنی آپ کو پتا کہ کوئی کسی نہ کسی فصل پہ خاص کیڑوں کا حملہ رہتا ہے، پرندوں جانوروں کے تباہ کرنے کی طرف سے ہوتا ہے. تو ریسرچ کی جاتی ہے کہ اگر کم ہوئی ہے پیداوار تو جہاں پہ زیادہ پیداوار ہوئی ہے وہاں دیکھا جائے کہ وہاں عوامل کیا تھے، یہاں کیوں کم ہوئی، وہاں کیوں زیادہ ہوئی، انہوں نے کون سا بیج استعمال کیا، یا نئی ٹیکنالوجی کا استعمال. پہلے آپ کو یاد ہوگا بیلوں سے ہل چلایا جاتا تھا، اب مشینیں آ گئی ہیں. پہلے پانی دینے کے اور طریقے تھے، ہاتھوں سے مشقوں سے دیا جاتا تھا، صبح دیا جاتا تھا، ٹیوب ویل چلتے تھے. اب اس میں ترقی آ گئی ہے. تو یہ تحقیق ہے نا، یہ زراعت میں، ایگریکلچر میں جو نئی انڈسٹری، نیو ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ سے جو کام کیے ہیں یہ وہ ہیں. تو یہ اس میں تو اس کی اسلامی اجازت ہے. اور یہاں پہ انہوں نے دی ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت طلحہ نے مدینہ کی نہری زمینوں میں گیہوں کو کاشت کرنے کا تجربہ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے ہی تجربہ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں وہ ملتی ہے مثال. ٹھیک ہے. پرورش حیوانات کے حیوانات رکھنے کی سب کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائی تھیں، اور یہ سب جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. زرعی امداد اور قرضے کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ زرعی امداد دے اور قرضے دے. اور سب سے اچھی اس کی مثال ہمیں بیت المال حضرت عمر فاروق نے جب کام کیا تو اس میں سے انہوں نے کسانوں کو اور اس طرح زرعی زمینوں کو کرنے کے لیے قرضے دیے تھے. کہ تو اسی لیے یہ اسلام میں ایک یہ اہم اصول ہے کہ زرعی قرضوں کی فراہمی، اگر کوئی کاشتکار ضعیف ہے، کسی عارضے میں مبتلا ہے، زراعت کے قابل نہیں ہے، تو اس کو قرضہ دیا جائے تاکہ اور وہ لوگوں کو اجرت پہ رکھ لے یا پھر کچھ ایسی کام کر لے کہ اس کی زمین کاشتکار ہو جائے. ٹھیک ہے. نظام آپاشی، یہ پانی کو کس طرح سے صراف کرنا ہے، کون کون سے معامل ہو گئے، یہ پوری ایک تفصیل آپ کو ملتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ زرعی زمین ہو چاہے وہ غیر زرعی زمین ہو، ٹیکس ضرور اس کے اوپر آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. اور زرعی زمین کا جو آپ دیتے ہیں اس کو لگان یا خراج کہتے ہیں. کل ہم نے کہا تھا نا زمین کا جو آپ پے کرو گے وہ لگان ہوگا اور خراج فصل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ زمین کی پیمائش کے حساب سے وہ دیتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. زمین کی پیمائش کر کے گورنمنٹ کو اختیار ہے، بلکہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام زمینوں کی پیمائش کر کے تو یہ دیکھے کہ اس کے ایریا میں کتنی آتی ہیں. جیسے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ پیمائش کروائی تھی کہ ان کے جو مفتوحہ علاقہ ہے وہ اس کی کیا کتنی جگہ ہے، کتنے میل ہے یا کیا ہے اس کے حساب سے. اور بے بعد جو زمینیں ہیں ان کی بات کاری کرنی چاہیے. اسلام یہی حکم دیتا ہے. یہاں تک ہمارا الحمدللہ چوتھا یونٹ بھی مکمل ہوا. تو جن کو سمجھ آ گیا وہ اوکے کر دیں، اب جن کو نہیں آیا وہ مجھ سے سوال کریں. تب تک میں آپ کے میسیج دیکھوں جو کہ میں نے ابھی کافی دیر سے نہیں دیکھے. الحمدللہ ہمارا 4 یونٹ ہمارے مکمل ہوئے. ہماری تقریباً آدھا دن اور گزر گئے 3 الحمدللہ اختتام پذیر ہوا. اور اب چوتھا کل انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو ہم کل دوبارہ 2 یونٹ مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. الحمدللہ. بیٹے میرا فون نمبر تو میں نہیں شیئر کر سکتی، آپ بھی نہیں کر سکتے، الاؤ نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے، کیونکہ یہ سختی سے منع ہے پرسنل انفارمیشن اسٹوڈنٹس کی آپس میں اور ہماری سے ایکسچینج کرنے کے لیے. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو یہیں پہ LMS پورٹل پہ آپ میرا پیج کھولیں، وہاں پہ آپ میسج کا آپشن ہے، آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں. وہاں پہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا میں حل کر دوں گی. کوئی ایسی بات ہے تو آپ یہاں پوچھ لیں. باقی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ایڈمنسٹریشن سے متعلق یا پیپر ایگزام اس طرح کے مجھے کوئی نہ معلومات ہے اور نہ میں آپ کو کسی چیز کی اشورٹی دوں گی. میرا کام صرف اور صرف اس کتاب کی حد تک ہے، یونٹ کی حد تک ہے. وہاں سے آپ نے کچھ پوچھنا تو وہ 24/7 آپ وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہو. جب میں دیکھوں گی تو میں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آپ کو رپلائی کر دوں گی. ٹھیک ہے. جو آتے ہیں وہ میں وہاں پہ کر دیے ہوتے ہیں.
کسی کا کوئی سوال؟ بیٹے 4 یونٹ الحمدللہ مکمل ہوئے، امید ہے کہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچ چکی ہوگی، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ اکنامکس خوش مضمون ایک دور میں کہا جاتا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کہ اکنامکس، ہاں وہ میکرو جب پڑھیں یا مونیٹری اس طرح کی اکنامکس کی جو برانچز ہیں وہ ضرور بہت زیادہ وہ کرتی ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے اسلامی معاشی نظام کی بات ہے تو الحمدللہ وہ بہت سادہ اور کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ دیکھیں بیٹے میں آپ کو بات بتاتی ہوں، چاہے جب ورک شاپ کنڈکٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک شیڈیول آتا ہے، ایک اسکیجول آتا ہے، 6 دن کی کلاسیں، 10 دن کی کلاسیں، کوئی 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں، کوئی 1.5 کی ہوتی ہیں، اس حساب سے آپ کے گھنٹے کاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ میں کتنی دیر تک آپ لوگ آن لائن رہے، کلاس اٹینڈ کی، کتنے دن کی، اور وہ ایک ٹوٹل جو ہے وہ ایگریگیٹ بنتا ہے۔ جیسے ہر پیپر میں آپ کو کہتے ہیں جی 50% نمبر والا پاس ہے، 70 والا پاس ہے، اسی طرح ورک شاپ میں آپ کی جو پریزنس ہے اس کی بھی جو ہے ڈیوریشن کو کاؤنٹ کر کے تو آپ کو پاس اور فیل کیا جاتا ہے۔ 1 دن کا کلاس نہ ہونا میرا خیال ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ہو جائے گا اگر آپ باقی 5 دن مکمل طور پہ کلاس لیں۔ 2 گھنٹے کی کلاس ہے، 1 دن مس ہونا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک یہ بھی بات دیکھیں نا، آپ کے 2 گھنٹے آپ کے مس ہو گئے، 12 گھنٹے ٹوٹل تھے، اب باقی کم سے کم آپ 10 میں سے 9 کوشش کریں کہ 9 9:30 تو لیں تاکہ جو اوور آل ہے تو کیلکولیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آپ تک میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ جزاک اللہ رخسانہ۔ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ جس مقصد کے لیے مجھے یونیورسٹی نے آپ کے ساتھ لگایا ہے، اٹیچ کیا، کنیکٹ کیا، تو میں اس کو پورا کروں۔